پہلی بات تو یہ ہے کہ شمر کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خونی رشتہ تو ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ شمر جو ہے یہ ذوالجوشن کا بیٹا تھا، اور ذوالجوشن صحابی رسول تھے، اور یہ ایک صحابی کا بیٹا تھا۔ یہاں میں ایک سوال کا جواب دے دوں، بعض لوگ روافض کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے، اور بہت سارے ہمارے حضرات پھر وہاں جواب دینے میں ذرا پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں اگر صحابہ ملوث نہیں تھے تو ان کے بیٹے تھے، جیسا کہ وہ مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں یزید کو یا شمر کو، وہ پیش کرتے ہیں کہ جناب دیکھو یہ لوگ قتل حسین میں صحابہ اکرام چلو نہیں بھی تھے تو ان کے بیٹے تو تھے۔ تو میں ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سوال کا سب سے بہترین جواب رافضیوں کو دینے کے لیے وہ شمر ہے۔ آپ شمر کو ان کے آگے پیش کریں، اس کو کہیں کہ آپ کو صحابہ اکرام سے لڑائی ہے یا ان لوگوں سے لڑائی ہے کہ جو جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے والے تھے، کیونکہ رافضیوں کے نزدیک صحابی صرف وہی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو صحابی تسلیم کریں، یا جو جنگ جمل اور صفین میں جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں۔ تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ شمر کا والد ذوالجوشن وہ جنگ جمل اور صفین میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھا۔ تو اگر یہ اعتراض بنتا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کسی کا کوئی ایسا بیٹا ہو جس نے اپنے ماں باپ کے دین سے ہٹ کر، ان کے روش سے ہٹ کر اہل بیت سے جنگ کی بھی ہو، تو اس میں شمر جیسا شخص بھی آتا ہے جس کا والد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ میں سے تھا، اور ان کے جو ہے گروپ میں سے تھا، اور ان کے ساتھ جنگوں میں شامل ہونے والے لوگوں میں سے تھا۔ تو یہ سوال پھر رافضیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی دیں اور وہ بتائیں کہ یہ کیا ہوا، ایسا بندہ کیوں شامل ہو گیا۔ اس سوال کا جواب ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سوال نمبر 2، میدان کربلا میں بہت بڑی تعداد ان حضرات کی تھی جنہوں نے خلفائے ثلاثہ کا زمانہ دیکھا تھا۔ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا؟ تو بات بہت آسان سی ہے کہ میں نیچے سے کہاں لے کر آؤں، میں جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے والد سے بات کر لیتا ہوں، ان کی والدہ سے بات کر لیتا ہوں۔ کیا نظریات تھے خلفائے ثلاثہ کے بارے میں، آپ پوچھ لیں جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ آپ کو بتائیں گی کہ میں اپنا حق لینے کے لیے جس دربار میں گئی تھی وہ خلیفہ اول کا دربار تھا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، اور وہ اتنی بہادر باپ کی بہادر بیٹی تھی کہ ان سے یہ بات متوقع نہیں تھی کہ وہ جس کو حکمران نہ مانے ان سے اپنا حق لینے جائیں۔ حضرت فاطمہ کا جناب سیدنا صدیق اکبر کے دربار میں جانا اور اپنے والد کے میراث کا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب فاطمہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کرتی تھی، ورنہ ان کو اپنا اتنا چھوٹا سا حق کے جانے کے بجائے وہ اپنے بڑے حق جو اپنے باپ کی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت وہ اپنے شوہر کے لیے لینے جاتی کہ یہ تو بڑا حق تھا۔ لیکن اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر یقین رکھتی تھی۔ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تینوں خلفاء کے زمانے میں ان کی بیعت کرنا اور ان کے ساتھ رہنا، اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سبائیوں نے گھیرا ڈالا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو ان کے جو ہے نا چوکیدارے کے لیے بھیجا کہ جا کر ان کے گھر کا چوکیدارہ کریں کہ ان کو جو ہے سبائی قتل نہ کر دیں، مار تکلیف نہ پہنچا دیں۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی شخص جب کسی کو خلیفہ نہ مانتا ہو اس کا کیوں محاصرہ کر کے اس کی حفاظت کرے گا، اور جب کوئی شخص کسی کو خلیفہ نہ مانتا ہو اس کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے اپنے بیٹوں کو کیوں کھڑا کرے گا۔ اور حضرات حسنین کا وہاں کھڑا ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانتے تھے، حکمران مانتے تھے۔ لہٰذا یہ بات تو بہت آسان سی ہے۔ باقی اہل بیت کرام، چلیں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب واقعہ کربلا کے بعد، تو واقعہ کربلا کے بعد اگر آپ دیکھیں تو واقعہ کربلا کے بعد جناب زین العابدین رحمہ اللہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، علی بن حسین کے نام سے ہیں اور روافض کے امام ہیں، 12 اماموں میں سے ایک امام ہیں، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہوئے فرماتے تھے کہ وہ صدیق ہیں، ان کے نام کے ساتھ صدیق لگایا کرتے تھے کہ وہ صدیق ہیں۔ تو ان کا حضرت ابوبکر کو صدیق تسلیم کرنا اور سچا تسلیم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت کرام نے واقعہ کربلا کے بعد بھی خلفائے ثلاثہ پر اعتماد کیا
اور ان کے بعد میں گن گائے. اور امام باقر اور امام جعفر صادق کے بعد میں آپ پڑھیں تو حضرت امام باقر کی جو والدہ تھی وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نواسی تھی، وہاں سے ان کا رشتہ داریاں چل رہی تھی. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نانکے یا اپنے دادکے میں سے کسی کی توہین برداشت کر سکتے تھے؟ تو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ واقعہ کربلا کے بعد بھی اہل بیت کرام کا صحابہ کرام پر اعتماد برقرار رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ہوتے تو کس طرف ہوتے، یہ سوال ہی انتہائی محال قسم کا سوال ہے، اور محالات پر ہم بحث کیسے کریں؟ اگر ہوتے تو کس طرف ہوتے. اب کوئی شخص کسی کو کہے کہ جناب اگر آپ کے ابا اور دادا کی جنگ ہو تو آپ کس طرف ہوں گے، تو وہ کہے گا بھائی لڑائی ہوگی کیوں، ہم وہاں کیوں ہوں کسی طرف، ہمیں ضرورت کیا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اہل السنت والجماعہ جس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مسائل میں مجتہد جو ہے مصیب مانتے ہیں اور ائمہ ثلاثہ کو مجتہد مختی مانتے ہیں، اسی طریقے سے ہم لوگ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان جنگوں میں حق پر مانتے ہیں، اور ان کی مخالفت میں جو لوگ شامل ہوئے وہ اجتہادی طور پر لغزش کا شکار تھے، ہم اتنا مانتے ہیں بس. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ ہم ہوتے تو کیا کرتے. تو ایسے محال سوال کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خدا نہ کرتا کہ ہمارا ہاتھ کسی صحابی کے بغض میں یا ان کے خلاف استعمال ہوتا، ہماری زبان استعمال ہوتی. ہم آج بھی جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام اسی طرح کرتے ہیں جیسے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہیں، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں جیسے جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہیں. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان جیسے سوالات میں پڑھنے کی. میں نے ایک مثال دی سمجھانے کے لیے بہت آسان سی. آپ کہتے ہیں امام شافعی بھی جنتی، امام ابو حنیفہ بھی جنتی، امام احمد بھی جنتی. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، امام ابو حنیفہ بھی جنتی، امام بخاری بھی جنتی، امام مسلم بھی جنتی. محدثین میں جتنے بھی اختلاف رہے ہیں، مجتہدین میں جتنے اختلاف رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر آج کے زمانے میں وہ علماء جو مجتہد نہیں ہیں ان میں بھی فروعی اختلافات جب ہوتے ہیں تو ہم دونوں طرف کو جنتی مانتے ہیں. تو یہ تو ثابت ہے. ان کے تو جنتی ہونے کا ذکر کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. قرآن اتنا کہہ دیتا ہے اولئک حزب اللہ، قرآن اتنا ہی کہہ دیتا ہے اولئک هم المفلحون. اور ان جیسی سینکڑوں آیات صحابہ اکرام کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے وہ اس بات پر کافی و شافی ہیں کہ دونوں طرف کے لوگ جنتی ہیں. لیکن چونکہ سامنے ہمیں ایسے فریق سے مقابلہ ہے کہ جو فریق نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ صحابہ کے اقوال کو، نہ حدیث کو، نہ ہمارے ائمہ مجتہدین کو مانتا ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے ہم انہی کے وہ شخص جو جن کو وہ بھی اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں، جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستند روایت ثابت ہے. آپ فرمایا کرتے تھے قتلایا و قتلاہم فی الجنہ، کہ ہمارے مقتولین بھی جنت میں جائیں گے اور ہمارے مخالفین کے مقتولین بھی جنت میں جائیں گے. اور اس بات پر آپ اگر پھر بھی شک ہو تو نہج البلاغہ اٹھائیں اور حضرت علی کے خطبات اٹھائیں، تو وہاں پر بھی حضرت علی کے خطبات میں یہ باتیں موجود ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے درمیان کی جو جنگیں تھیں وہ غلط فہمیوں کی بنیاد پر تھی، ورنہ وہ دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات اس پر شاہد ہیں. دیکھیں، یہ ہمارا متفقہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہمارا دین وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے اور جن پر صحابہ نے چل کر دکھایا ہے. ہمارے پاس یہ دین موجود ہے. اس کے بعد ہمیں اختیار بالکل بھی نہیں کہ ہم دین کے معاملات میں کسی قسم کی کمی یا کسی قسم کی زیادتی کریں. اور ایسے معاملات ایام عاشورہ میں کیا کرنا چاہیے، 10ویں دن کیا کرنا چاہیے، 9ویں دن کیا کرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت شدہ ہے. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس معاملے میں کوئی نئی ایسی چیز ایجاد کریں. یہی بدعت ہے کہ ایک چیز حدیث میں ثابت شدہ ہو، سنت سے ثابت شدہ ہو، اور ہم کوئی ایسا عمل کریں جو مروی نہ ہو. اب جناب یہ بعض مسلمان کالے کپڑے پہنتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تعزیت کر رہے ہیں، ہم اہل بیت کرام سے تعزیت کر رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو تعزیت میں کالے کپڑے پہننے ہیں تو حضرت حسین کے والد بھی تو شہید ہوئے تھے، تو رمضان میں بھی کالے کپڑے پہن لیں. کیا خیال ہے؟ حضرت حسین سے یہ بات تو متفقہ ہے نا سب کے نزدیک کہ حضرت حسین کے جو والد تھے وہ حضرت حسین سے افضل تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان کی شہادت ہو رہی ہے رمضان المبارک میں، تو آپ رمضان میں کالے کپڑے پہن کر تعزیت نہیں کر رہے، اور وہ بھی شہید کیے جا رہے ہیں، ظلماً نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور شہید کیے جا رہے ہیں، اور روزے کی حالت میں شہید کیے جا رہے ہیں. آپ کو وہاں کوئی تعزیت نہیں سوچتی، کالے کپڑے پہننا نہیں سوچتا.
پھر اس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا رہے ہیں، اور زہر کا جو یہود کی طرف سے دی گئی زہر کے اثر کی وجہ سے بعض علماء نے شہید بھی لکھا ہے۔ اگر آپ اس معنی میں شہید ہوں تو کیا ربیع الاول میں کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی؟ اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں ان سے پوچھو کہ ان کے بڑوں نے کیا لکھا ہو اپنی کتابوں میں، کہ صحابہ اکرام جب تک دنیا میں رہے، 110 ہجری تک صحابہ اکرام دنیا میں رہے ہیں، ساری زندگی صحابہ اکرام کے چہروں پر مسکراہٹیں نہیں آتی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کا غم ان کے اندر موجود تھا۔ تو ان کو کالے کپڑے پہننے چاہیے تھے، وہ بھی نہیں پہنے انہوں نے، تابعین نے نہیں پہنا، تبع تابعین نے۔ بہرحال یہ ایک اپنی طرف سے بنایا ہوا عمل ہے، لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر روافظ کی طرف سے کتابیں موجود ہیں جن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ملا یحضر الفقیہ ہے، تہذیب الاحکام ہے، ان میں لکھا ہوا بھی ہے کہ کالے کپڑوں کو فرعون تک کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا اہل اسلام کو تو کم سے کم اس بات کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جن کی دیکھا دیکھی کالے کپڑے پہنتے ہیں ان کے بڑوں نے خود یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فرعون کا لباس ہے، لہٰذا اس سے دور بچا جائے۔ نیاز کرنے کا مطلب، اگر ہم آپ کے نزدیک صدقہ کرنا ہے تو آپ اس کو صرف جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کرنے کے بجائے آپ اس کو عام اوقات میں بغیر تخصیص وقت کے، بغیر تعین وقت کے، بغیر مشابہت بالکفر والمنافقین کے، آپ اس کو عام اوقات میں کسی بھی طرح سے چپکے چھپاتے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء، بزرگان دین کے لیے آپ وہ نیاز کریں۔ نیت آپ کی یہ ہو کہ اللہ رب العزت کے لیے ہو رہا ہے، ثواب ان بزرگوں کو پہنچایا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن خاص محرم الحرام میں کرنا، اور وہ بھی 10 تاریخ کو، اور وہ بھی شروع کے 10 دنوں میں، اور اس میں بھی حلیم جیسی خاص چیز اور شربت جیسی خاص، ان تخصیصات کی اسلام نے نہ اجازت دی ہے، اور نہ ان چیزوں کو ایجاد کرنے کے بعد اس کو شریعت کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سبیلیں لگانا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ چونکہ تشبہ ہے ایک خاص مخصوص طبقے کے ساتھ، لہٰذا شریعت کی روح سے یہ عمل بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور تمام اصول و ضوابط اگر سامنے رکھے جائیں تو سارے اصول و ضوابط اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس عمل کی اجازت نہیں ہے، نہ جناب صحابہ اکرام نے کیا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت نے کبھی ایسا کیا، نہ کربلا کے واقعے کے بعد جو باقی ماندہ اہل بیت تھے، جناب علی بن حسین حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے ان کے بعد کے لوگ امام جعفر صادق، امام محمد باقر، اور وہ لوگ جن کو ہر طرف سے سارے طبقے تسلیم کرتے ہیں، وہ ہماری اور اپنی ساری کتب اٹھا کے دیکھ لیں تو کسی کتاب میں بھی یہ بات ان کو کہیں نہیں ملے گی کہ اہل بیت کرام نے محرم میں یہ مخصوص کام کیے ہوں کہ جناب ان کو ان چیزوں کی نوبت آئی ہو۔ وہ بہت بڑے لوگ تھے اور ان کے اعمال وہی ہوتے تھے جو شریعت کے مطابق ہوتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔